اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے پیدا کیے، اور وہ اس لیے پیدا کیے تاکہ تم اپنے جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اور پھر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ ان ساری کیفیتوں میں، ان ساری نسبتوں میں، ان سارے تعلقات میں اس قوم کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں جو قوم فکر کرنے والی اور غور و تفکر کرنے والی قوم ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے انسان کو جس طرح کی فطرت دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ معاشرتی نوعیت کی فطرت ہے۔ وہ تنہائی کی، علیحدگی کی، الگ بیٹھ رہنے کی یا دنیا سے قطع تعلق ہونے کی فطرت نہیں ہے۔ کوئی شخص کہے کہ میں تنہائی پسند ہوں، یہ اس کی وقتی کیفیت یا وقتی جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ کسی انسان کی بحیثیت مجموعی فطرت ہو نہیں سکتی۔ یہ وہی بات ہے جس کو مغربی مفکرین نے، اور خاص طور پہ جو سماجی اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں لوگ، جنہوں نے سماج کے اوپر گفتگو کی ہے، ان کے بڑوں نے انسان کو معاشرتی حیوان تک کہہ دیا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے۔ تو اینیمل وہ کہیں تو کہیں، ہمیں تو اللہ کریم نے بتایا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو اللہ نے بڑی تکریم دی ہے، بڑی عزت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی ہم نے مخلوق بنائی ہے سب کے اوپر اس کو فضیلت عطا کی۔ تو یہ فضیلت والی مخلوق حیوان تو نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ نے حیوانات کے اوپر فضیلت دی ہے یہ حیوان تو نہیں ہے، بس معاشرتی فطرت رکھتا ہے، یہ کہہ لیا جائے۔ اس معاشرتی فطرت میں، معاشرتی فطرت کا مطلب ہے مل جل کر رہنے کی فطرت۔ انسان مل جل کر رہنا چاہتا ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ اس دنیا میں آیا ہی ایسے ہے۔ جب ابتدائی آفرینش تناسل کا سلسلہ شروع ہوا ہے، انسان کی نسل آگے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو وہ باہمی نسبتوں سے شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ابتدا تمہاری ایک نفس سے، ایک جان سے، وخلق منها زوجہا، پھر اسی سے اللہ نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، جو کہ احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اماں حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے۔ تو یہ گویا یہ جو جوڑا بنا تو یہ نسبت اور تعلق کا معاشرے کے اندر ایک یونٹ بن گیا، ایک ابتدا ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اللہ نے ان دونوں میں سے دنیا میں بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اب ان مرد اور عورتوں سے ایک تعلق بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فطری کشش رکھی ہے دونوں جنسوں کی باہم، پھر اس کشش کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کشش کو چینلائز کیا ہے، حرام اور حلال کا ایک تصور دیا ہے، اور حلال طریقے سے اس کشش کو پوری کرنے کا جو انتظام اللہ کریم نے فرمایا اس کا نام نکاح ہے۔ نکاح کے ذریعے سے یہ جنسی کشش کا اہتمام ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک خاندان وجود پذیر ہوتا ہے، اس خاندان سے پھر معاشرے بنتے ہیں، خاندان معاشرے کی بنیادی اکائی ہے، اس سے محلے بنتے ہیں، محلوں سے دیہات بنتے ہیں، دیہات سے شہر بنتے ہیں، شہروں سے ملک بنتے ہیں۔ پوری دنیا کا سلسلہ اللہ کریم نے اسی طرح سے قائم رکھا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہ معاشرت ہے۔ اب یہ جو معاشرت بنتی ہے اس میں نسبتیں قائم ہوتی ہیں معاشرتی۔ ایک فرد جب کھڑا ہوتا ہے معاشرے میں تو اس کے ارد گرد ایک معاشرتی دائرہ کھنچتا چلا جاتا ہے فطری طور پر۔ کچھ اس کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس کے نیچے نسل چلتی ہے، کچھ اس کے برابر ہوتے ہیں۔ اوپر ماں باپ،
پھر اس کے بعد دادا دادی، پھر نانا نانی، پھر اسی طرح اوپر تک نسل چلتی ہے، کسی کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، محبت ضرور ہوتی ہے اپنے باپ دادا سے، ہمیں نام بھی نہ آتا ہو، ہمارے پردادا کو یا اس سے بھی پیچھے کسی جد امجد کو کوئی شخص گالی دے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ ایک اللہ نے فطری تعلق رکھا، یہ تعلق ہے، یہ نسبتیں ہیں، انسان ہے، یہ حیوان نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے، یہ گوشت پوشت کا، جذبات کا، احساسات کا انسان ہے۔ لہذا اسی طرح نیچے جو اللہ نے بیٹے بیٹیاں، سبحان اللہ، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، کیا تعلق بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، جو سماج کو پڑھنے والے سوشیولوجی کے لوگ، جو سوشیولوجی کی ڈفرنٹ، اس کی جو مختلف جو پہلو ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنا دکھ یا اپنی کسی تکلیف کا احساس اتنا شدت سے نہیں ہوتا جتنا احساس اپنی اولاد کی تکلیف کا ہوتا۔ یہ اللہ نے محبت بنائی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطری تعلق قائم کیا۔ اور پھر اہل خانہ، جس میں بیوی بچے بھی آتے ہیں، جس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو جو گھر کا سربراہ ہو یا گھر کا بیٹا ہو یا گھر کا بھائی ہو، وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا عزت بچانے کے لیے، اس کی عزت کیا ہے؟ اس کی عزت، وہ فرد نہیں ہے، وہ فرد نہیں ہے، عزت اس کا اہل خانہ ہے۔ اور جو اہل خانہ جس کو عطا ہوئے ہوں، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر جہاں پہ فرمایا سورہ صاد کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمَعَهُمْ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کو اس کے اہل و عیال بھی واپس کر دیے، اور جتنے اس کے پہلے تھے اتنے اور دے دیے۔ رحمةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ہم نے اپنی جناب سے رحمت کی جو اس کو اہل خانہ مل گئے۔ تو کس کا گھر بار ہونا، کس کے اہل خانہ ہونا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے یہ جوڑے بنائے ہیں، تمہاری اپنی جنس میں سے جوڑے بنے ہیں، اس جوڑے میں پھر اللہ نے باہمی کشش رکھی ہے کہ ایسا یونیک رشتہ دنیا کائنات میں قائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! کہیں پلا بڑا ہوتا ہے مرد، کہیں پلی بڑی ہوتی ہے عورت، لیکن دو بول اللہ کے نام پر پڑھ کے ان کا ایسا جوڑ لگا دیا جاتا ہے کہ دنیا کائنات میں اتنا انٹیمیٹ رشتہ نہیں ہے جتنا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ سارے خونی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر انٹیمیسی، جس قدر آپس میں پرائیویسی میاں بیوی کے تعلق کی ہے، دنیا کائنات میں کسی تعلق کی اتنی پرائیویسی نہیں۔ پھر اس کو اسلام تقدس فراہم کرتا ہے۔ وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، باپ بیٹی کا رشتہ ہو، اولاد والدین کا رشتہ، اس کو بھی تقدس مہیا کرتا ہے، فراہم کرتا ہے اسلام۔ لیکن جو تقدس میاں بیوی کے رشتے کو ہے، اللہ اکبر! فرمایا آپس کی کوئی بات کسی اور کو پتہ چل جائے نا، تو وہ شخص جو کسی اور کو بتاتا ہے وہ بدترین انسان ہے، وہ اس معاشرے کا، اس دھرتی کا بوجھ ہے، وہ بدترین آدمی ہے جو اپنے میاں بیوی کی باہمی باتیں، آپس کی پرائیویسی کی باتیں، آپس کی انٹیمیسی کی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے، تو اس سے برا آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ! وہی بدترین آدمی۔ کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں، اپنے اہل خانہ کی باتیں بیچ چوراہے کے لا کے بیان کرے، یہ اس سے بڑی۔ اور جو خاندان غیرت والے ہوتے ہیں، اب تو خیر آہستہ آہستہ وہ جو غیرت ہے، اللہ اکبر! حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، آہستہ آہستہ وہ ساری غیرتیں، حمیتیں جا رہی ہیں، رخصت ہو رہی ہیں۔ لیکن اب بھی کچھ خاندان ایسے ہیں، اور اب سے کچھ عرصہ پہلے، 10-20 سال پہلے تک تو لوگ تھے اپنی خواتین کا نام کسی کے سامنے لینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ! میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا
تو چونکہ وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام تھا، تو جب ایجاب قبول کرنا ہے تو ظاہر ہے ان کی بچی کا نام تو لینا ہے۔ تو بچی کا بھائی میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے آپ اگر ایسا کر لیں کہ ایجاب قبول بغیر لاؤڈ سپیکر کے کر لیں، سپیکر میں نہ کروائیں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، کیوں نہ کروائیں؟ کہتا جی وہ میں چاہتا نہیں کہ میری بہن کا نام لاؤڈ سپیکر پہ بولا جائے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ نے ایک فطری غیرت رکھی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ تو ہم اس سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اللہ نے ان رشتوں کو اتنا تقدس دیا ہے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ ایک یونٹ بنتا ہے، ایک گھر بنتا ہے، یہ پورے معاشرے کی، اس پورے معاشرتی نظام کی بنیاد ہے۔ اور معاشرہ یوں کہہ لیجئے کہ دین ہے ہی معاشرتی زندگی کا نام۔ جو شخص معاشرے میں نہیں رہتا، وہ جا کے غاروں میں پناہ لے لے، کسی جگہ جا کے پہاڑوں میں رہنا شروع کر دے، اکیلا جنگلوں میں چلا جائے، تو اس نے تو گویا معاشرتی زندگی ترک کر دی۔ اس کو کہتے ہیں رہبانیت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں معاشرے کے اندر رہنا پڑے گا، میاں بیوی کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، بچوں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہ ایک پورا نظام ہے۔ اور اس کو اس قدر اہمیت دی اسلام نے کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، محدود قرآن ہے، محدود تعلیمات ہیں، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، 6235 آیات ہیں، یا 236 یا 234، اور اس میں نماز جو سب سے بڑا فریضہ، اسلام کے بعد جو پہلا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز، پھر وہ اسلام کے بنیادی ارکان جس میں نماز بھی ہے، جس میں روزہ بھی ہے، جس میں حج بھی ہے، جس میں زکوٰۃ بھی ہے، کلمہ توحید کا اور رسالت کا اقرار بھی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملتی۔ معاشرتی تعلقات کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملتی ہیں۔ اللہ، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ معاشرتی تعلقات، طلاق اور نکاح کے احکام، حتیٰ کہ کسی معاملے میں اگر کوئی آپس میں لڑائی پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، اللہ، فرمایا پھر بھی ان کے ساتھ ان کی صلح کروانے کے لیے کوئی سکیم بناؤ۔ معاشرے کو کہا کہ اس میں لگ جاؤ، لڑکی کے خاندان والوں کو کہا کہ تم بھی لگ جاؤ، لڑکے کے خاندان والوں کو کہا کہ تم بھی لگ جاؤ۔ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے کرو اگر آپس میں ان کی کوئی رسائی نہیں ہو رہی، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تو ایک ثالث مرد کے، لڑکے والے کے خاندان میں سے مقرر کر لیں، ایک لڑکی والے کے خاندان سے مقرر کر لیں۔ اللہ اکبر! ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر ان کی چاہت یہ ہوگی کہ صلح کر لی جائے، اگر ان کی چاہت یہ ہوگی کہ اصلاح ہو جائے، فرمایا اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ موافقت ٹارگٹ ہے، ٹارگٹ مل جل کے رہنا ہے، ٹارگٹ خاندان کو بچانا ہے۔ اور وہ جو حکم مقرر کیے ہیں نا، وہ بھی اس لیے مقرر کیے ہیں کہ ایک اس کے خاندان کا ہوگا، اس کو خیر خواہی ہوگی اپنے لڑکے کے ساتھ کہ میرے لڑکے کا گھر بس جائے، ایک لڑکی کے خاندان سے ہوگا جو اس کا خیر خواہ ہوگا، اور اس خیر خواہی کے ساتھ مذاکرات کرے گا کہ اللہ کرے اس بچی کا گھر بس جائے۔ اسلام نے ہمیں یہ نظام دیا ہے۔ مجھے یہ ساری تمہید اور ساری گفتگو اس لیے کرنا پڑی، اللہ اکبر، وہ جملہ تازہ کر لیجئے جو میں پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا ہوں اور اس سے پچھلے جمعے بھی عرض کر چکا ہوں۔ کیسا پاکستان ہے، کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کیسا مسلمانوں کا معاشرہ ہے جن کو ساری زندگی یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بندگی کے لائق نہیں۔ یہ کیسا معاشرہ ہے مسلمانوں کا جن میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ عورت کو پورے کپڑے پہننے چاہیے، یہ مختصر کپڑے بھی پہن سکتی ہے، اور یہ پورے میڈیا کا موضوع یہ ہے اور ہر ایک اس پہ گفتگو کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کوئی بھی نکلے، کوئی رائے کوئی بھی رکھے،
بے حیائی کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کرنا، اس سے بڑی علامت نشانی زوال کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کسی قوم کی، فکری زوال کی نشانی۔ اللہ، اور اس سے بڑھ کر بھی سانحہ یہ ہوا، اللہ اکبر، شاعر نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا کہ لوگ ٹھہرے نہیں سانحہ دیکھ کر، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے حادثات وقوع پذیر ہو رہے اور دوسرا کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ اللہ، کارواں کے دل سے احساس زیان جاتا رہا۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ایک بل پاس ہوا، اللہ، اگر آپ اس کے مندرجات پڑھتے جائیں سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے، اور اس حکومت میں ہوا ہے جس حکومت کا سربراہ ریاست مدینہ کا نام لیتا نہیں تھکتا، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک بیان آتا ہے، اس کی ایک تقریر آتی ہے، ہم تو سارے اس کی حمایت میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ہمیں اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام لیتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا نام لیتا ہے، ہمیں اس نام سے بھی محبت ہے۔ جس شخص نے زبان سے نام لیا ہم اس لیے اس کے ساتھی ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست کا نام لیا ہے، ہمیں اس سے بھی محبت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام ریاست مدینہ کا اور کام مغربی ریاستوں کے اور کام بے حیا ریاستوں کے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آپ اس کے اندر ایسے ایسے قوانین لائیں جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ریاست مدینہ کیا کسی انسانی سطح کی اعلیٰ ریاست کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو قانون اس قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، اللہ، جو بل پیش کیا گیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس طرح کی چوری کرنی ہو نا تو چور پھر نقب لگاتا ہے۔ سن لیجئے مسجد مبارک کے نمازیوں، اور اس توسط سے جو سن رہا ہے ہوش کے ناخن لے لے، اگر کچھ کر سکتا ہے تو کرے۔ اللہ اکبر، کہ وہ تمہارے نمائندے جن کو تم نے چن کے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے چوری کی ہے، انہوں نے قانون پر ڈاکہ ڈالا ہے کہ بجٹ کے اجلاس میں پیش کر دیا گیا بل، حالانکہ بجٹ کا اجلاس بجٹ کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں ایک بل پیش کیا گیا کہ کسی کی توجہ ہی نہیں جائے گی کیونکہ مسئلہ تو بجٹ کا ہے، اور اس میں پاس کروا لیا گیا، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی ساتھ ہے، حکومت بھی ساتھ ہے، یعنی اس حمام میں سارے ننگے ہیں، سارے ویسے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں جنگ جاری ہے جماعتوں کے درمیان، لیکن جب بات ہو بے دینی کی، جب بات ہو بے حیائی کی، جب بات ہو اس ملک پاکستان کے اسلامی کلچر کو ختم کرنے کی، جب بات ہو ہمارے معاشرتی نظام کو کولیپس کرنے کی، اس کو زوال کا شکار کرنے کی، سارے اکٹھے۔ جب سینٹ میں گیا ہے تو پتہ چلا سینٹ میں صرف چند لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور وہ بھی اس میں جمعیت علماء اسلام کے چند سینیٹر شامل ہیں، جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر شامل ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے 2 سینیٹر شامل ہیں، ان 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی۔ اللہ اکبر، ابھی وہ کہتے ہیں کسی ٹیکنیکل وجہ پر کی بنیاد پر وہ واپس ہوا ہے قومی اسمبلی کو، یعنی قانون کا حصہ ابھی نہیں بنا، ابھی واپس ہوا، اور اگر وہ پاس ہو گیا ہے اور قانون کا حصہ بن گیا ہے تو بھی، اور اگر پاس نہیں ہوا اور ابھی راستے میں ہے تو بھی، میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کر کے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں، بے ہوش ہیں تو ہوش کے ناخن لیں کہ ہمارے ساتھ یہ زمانہ کیا قیامت کی چال چل گیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس معاشرے کی بنیادوں کو تباہ کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس بل کے مندرجات میں یہ بھی ہے کہ آئندہ گھر کے اندر کسی بھی طرح کی زبانی دہشت گردی، نفسیاتی دہشت گردی، نفسیاتی تشدد وہ نہیں ہوگا۔ نام ہے اس بل کا گھریلو تشدد کا بل، پڑھ لیجئے، انٹرنیٹ کے اوپر پڑھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بل پیش کیا گیا وہ انگریزی زبان میں، اور انگریزی بھی مشکل قسم کی تاکہ عام بندوں کو سمجھ میں نہ آئے،
اور پھر ایک دفعہ پھر میں عرض کروں گا، یہ اس ریاست مدینہ میں ہو رہا ہے، اس ریاست مدینہ کے دعوے داروں کی حکومت میں ہو رہا ہے جنہوں نے کہا کہ پبلک کی زبان جو ہے وہ انگریزی کی بجائے اردو ہونی چاہیے، لیکن بل انگریزی میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کیا ہو رہا۔ اگر یہ بل قانون کا حصہ بن گیا، اس کی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر یہ حصہ بن گیا تو سن لیجئے، نہ کوئی باپ اور اولاد کا رشتہ باقی رہے گا، نہ کوئی بیوی اور شوہر کا رشتہ باقی رہے گا۔ اس میں اس کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ عدالت میں جا کے یہ لکھ دے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ معاشی تشدد کیا ہے، معاشی تشدد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ میں نے پیسے مانگے تو تم نے نہیں دیے، اس نے میرے ساتھ زبانی تشدد کیا ہے، اس نے میرے ساتھ نفسیاتی تشدد کیا ہے۔ اب نفسیاتی کیا ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں، زبانی کیا ہے وہ کہہ دے گا میرے ابا نے مجھے یہ کہا تھا، اور وہ عدالت میں جائے گا تو عدالت فوری طور پر اس والد کو گرفتار کر سکتی ہے، گرفتار کروا سکتی ہے، اور اس کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ یا 3 سال تک کی قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس باپ کو پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے کہ آئندہ تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ باپ کو ایک ڈیجیٹل کڑا پہنا دیا جائے اور اس کو بتا دیا جائے کہ تم اس ایریا میں داخل نہیں ہو سکتے، تمہاری مانیٹرنگ کمپیوٹر سے کی جا رہی ہے، تم اس ایریا میں جس ایریا میں تیرا اپنا تعمیر کردہ گھر ہے، جس میں تیرے اپنے بچے رہتے ہیں، جہاں تیری اپنی بیوی اپنے ماں باپ رہتے ہیں، تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون کا حصہ ہے۔ اسی طرح بیوی کو اگر کوئی آدمی دل لگی نہیں کہہ دیتا ہے نا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، سن لیجئے دوسری شادی کے شوقین مردوں، پہلے تو یہ تھا نا کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اب قانون جو ہے وہ اور زیادہ بہتر بنا لیا گیا ہے۔ اب قانون یہ ہے کہ کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، صرف خواہش کا اظہار کرے، یہ نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آئے۔ آپ نے تشدد کیا، لہذا اس پر وہ بیوی عدالت جا سکتی ہے، اور اس عدالت جب وہ جائے گی تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے نفسیاتی تشدد کیا، دوسری شادی کا نام کیوں لیا؟ اللہ اکبر! یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ہوا ہے، یہ کہیں اور ہوا ہوتا تو شاید ہمیں یقین آ جاتا، یہ ہمارے ملک میں ہو رہا اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والی حکومت میں ہو رہا ہے، اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی؟ لہذا یہ وہ بل ہے جو اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی معاشرت کے خلاف ہے، انسان کی جو فطری ضرورت اور احتیاج ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ بل یہ عام انسانی جو روایات ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور یہ اس طرح کا بل کوئی 1-2 سال پہلے پنجاب اسمبلی سے بھی پاس ہوا تھا، یہ اسی کو تھوڑا سا انہانس کر کے اب قومی اسمبلی سے پاس کروایا گیا ہے۔ کس کا ایجنڈا ہے، کس نے پاس کروایا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے، فنڈنگ کس نے کی ہے، کون کون سی NGOs لگی ہیں، ہمارا یہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن ایک بات جو میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ سب کے گوشت گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم با اختیار نہیں ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے معزز ممبران کا گریبان پکڑ سکیں، ہم با اختیار نہیں ہیں کہ اپنے وزیر اعظم کو جھنجھوڑ سکیں کہ اس طرح کی غیر اسلامی حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن ہم ایک معاملے میں تو با اختیار ہیں کہ اپنے گھروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گہوارہ بنا لیں، ہم اپنے گھروں کو اس معاشرت کا گہوارہ بنا لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے۔ چھوڑ دیجئے آپس میں گلے شکوے کیا ہیں، اولادوں کو ماؤں سے، اولادوں کو باپوں سے کیا شکوہ ہے چھوڑ دیجئے، بیویوں کو شوہروں سے کیا شکوہ ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، شوہروں کو بیویوں سے کیا شکوہ ہے یہ بھی چھوڑ دیجئے، اس روایت کو بچا لیجئے جو اللہ کے قرآن کی روایت ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روایت ہے۔ اس روایت کو بچانے کے لیے آج اگر ہم عملی طور پر میدان میں نہیں آئیں گے تو پھر وہی بات کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ مغرب اپنے ضمیر کا بوجھ وہ اتارنا چاہتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے سے، وہ ہمارا خاندانی نظام ختم کر کے وہ اپنے مقاصد پورے کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ منصوبہ بندی کی، خاندانی منصوبہ بندی کی
مہم چلتی ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگا دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس پہ وزارتیں قائم کی جاتی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ شکر ہے کچھ سالوں سے خاندانی منصوبہ بندی کا نام، اس وزارت کا نام بہبود آبادی رکھ دیا. تو چلے بہبود کا اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اس میں کوئی کسی حد تک جواز بھی نکلتا ہے اور کسی حد تک شائستگی بھی اس کے اندر موجود ہے کہ چلے بہبود آبادی، آبادی کی بہتری کے لیے آپ کام کریں اور آبادی کی بہتری کے لیے آپ اقدامات کریں. آپ آبادی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات تو نہ کریں. اور وہ مغرب کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں. مغرب والوں کو بڑا ڈر ہے، اس کو بڑا خوف ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلاموفوبیا بھی ایک بڑا سیزلنگ ٹاپک ہے، ایک بڑا ہاٹ، ایک گرم موضوع ہے پوری دنیا میں. اور خاص طور پہ یہ جو واقعہ ہوا کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ کے اندر، اور پھر ایک واقعہ ہوا کینیڈا کے اندر ابھی حال ہی میں، تو مسلمانوں سے جو ڈر ہے اور خوف ہے مغرب کو، اسلاموفوبیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے بڑے دانشور سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور سارے مسلمانوں کو اس بارے میں بڑی پریشانی ہے. حتیٰ کہ یورپی یونین نے 2018 میں ایک آپس میں میٹنگ کر کے ایک باقاعدہ پالیسی کا اعلان کیا ہے جس کا نام ہے اینٹی اسلاموفوبک ٹول کٹ، اس کا نام ہے. اور وہ ٹول کٹ کیا ہے؟ اس میں پورے اقدامات ہیں، پوری ایک پالیسی ہے کہ ہم نے اسلاموفوبیا کو کیسے ختم کرنا. اور وہاں جو 2018 میں جو بحث ہو رہی تھی یورپی پارلیمنٹ میں، اس کے اندر کچھ علماء کو بھی انہوں نے شامل کیا ہوا ہے مختلف جگہوں کے. تو ایک آدمی جو ہمارے جس کی نسلاً جو پاکستانی ہے اور اس وقت وہ آئرلینڈ کے رہائشی ہے، وہاں کی نیشنلٹی ان کے پاس، تو وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں جو کمیٹی یورپی یونین نے بنائی ہے، اور اس کے اندر پاکستانی یعنی مسلمان علماء کو شامل کیا، اس کے اندر وہ بھی شامل. اور ان سے میری بات ہوئی 2018 میں جب یہ ٹول کٹ کا اجرا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین میں بڑی سنجیدہ بحث ہو رہی ہے اور بہت فکر مند ہے یہ. اور فکر مند کس نقطے پہ ہیں؟ فکر مند اس نقطے پہ ہیں کہ کہیں، اب میں یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ابھی نہ نیوزی لینڈ والا واقعہ ہوا تھا نہ کینیڈا والا ہوا تھا. تو فکر مند یورپی یونین اس بات پہ ہے. یہ میری بات جو ان سے ہو رہی تھی، یہ ٹیلی فون پر نہیں ہو رہی تھی، دو بدو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ خود اس کمیٹی میں تھے جہاں سے وہ گفتگو سن کے آئے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اسی طرح کا سانحہ نہ رونما ہو جائے جس طرح کا سانحہ یہودیوں کے ساتھ ہولوکاسٹ والا ہوا، جس میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا تھا. اب اسی طرح کا سانحہ کہیں دوبارہ دنیا پہ اس دھرتی پہ رونما نہ ہو جائے مسلمانوں کے ساتھ. اب وہ تو مجھے ایک فکر مندی کی بات بتا رہے تھے اور ٹول کٹ کے اجرا کی بیک گراؤنڈ بتا رہے تھے کہ اس لیے اس کو اینٹی اسلاموفوبک ٹول کٹ کا اجرا کیا گیا ہے، وہ تو اس لیے بتا رہے تھے. تو میں نے اسی وقت ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا حادثہ رونما کرنے کی پالیسی بن چکی ہے. یہ طریقہ ہے مغرب کا، وہ پہلے پالیسی بناتے ہیں، اس کے بعد اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. لہذا یہ آج کا جو بل ہماری قومی اسمبلی میں آیا، یہ سینٹ میں آیا، اس بل کی بات اس کو علیحدہ کر کے نہ دیکھیں، اسلاموفوبیا کا معاملہ علیحدہ کر کے نہ دیکھیں. یہ ہمارے اوپر یعنی وہ ساری کانسپیریسی تھیوریز، وہ سارے کے سارے سازشی نظریات جو آج تک ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو سازشی نظریہ، یہ کانسپیریسی تھیوری ہے. تو کیا یہ کانسپیریسی تھیوری ہے کہ مغرب کا اپنا پورا معاشرتی نظام تو تباہ و برباد ہو گیا ہے، اپنا ان کا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہاں کوئی گھر بنانا نہیں چاہتا، اب وہ ہمارا خاندانی نظام توڑنے پر تلے ہیں. اس لیے کہ جب تک یہ خاندانی نظام قائم ہے اس وقت تک یہ معاشرہ کا، جب تک یہ معاشرہ قائم ہے ان کی یونٹی کو، ان کے اتحاد کو پارا پارا نہیں کیا جا سکتا. اور یہاں تو ہزار خرابیاں ہوں کسی کے کردار میں، ہزار گناہ ہوں اس کی تاریخ میں، اس کی زندگی میں، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو وہ غیرت اس کی جاگ اٹھتی ہے، وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے.
ہزار اس کی زندگی میں خرابیاں ہوں، اس کے ماں باپ کے خلاف کوئی بات کرے تو لوگ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، عزت کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید. اللہ اکبر. جو شخص اپنے اہل خانہ کی عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنا حلال مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اللہ، اس کو اس قدر تقدس دیا ہے کہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اپنی جان پر کھیل جائیں. اسی عزت کو بیچ چوراہے کے بدنام کرنے کی اور ختم کرنے کی اور اس عزت کو ذلت ثابت کرنے کی تیاریاں ہو گئی ہیں. بل پاس ہو گیا ہے، لہذا اب آپ کی گھر کی باتیں ساری دنیا سنا کرے گی، گھر کی باتیں عدالت جایا کریں گی. عدالت سے کسی باپ کو اگر سزا ہو گئی اس کے اولاد کے کہنے پر تو اب اس کے بعد کبھی اس والدین اور اولاد کا اکٹھا رہنا ممکن ہوگا؟ اگر ایک کیس کسی خاتون نے رجسٹر کروا دیا کہ میرا خامد میرے اوپر تشدد کرتا ہے، کیا ہو تشدد یا نہ کیا ہو، کیس رجسٹر ہو گیا، اس کے بعد ان کا باقی رہنے کا کوئی امکان ہے؟ اچھا، طلاق کی دھمکی دینا تشدد ہے، اس بل کا حصہ ہے، سزا ہے اس پر. اور اس بل میں یہ لکھا ہے کہ طلاق کی دھمکی پر سزا ہے، طلاق دینے پر کوئی سزا نہیں ہے. مزہ آیا بات سن کے؟ طلاق کی دھمکی گناہ ہے، جرم ہے، سزا ہے، اور طلاق دینا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. کیوں؟ مقصد طلاق دلوانا ہے نا، مقصد طلاق دلوانا ہے، مقصد اس معاشرے کو الگ الگ کرنا ہے، اس معاشرے کی بنیادوں کو ہلانا ہے. لہذا طلاق دے دے تو کوئی جرم نہیں ہے. طلاق کی دھمکی میں چونکہ امکان باقی ہے کہ کہیں دھمکی دینے کے بعد پھر بھی یہ خاندان برقرار رہے، اس لیے اس کو جرم قرار دیا ہے کہ طلاق کی دھمکی پر جیل جائے تاکہ اس خاندان کے برقرار رہنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے. اللہ، وہ بیوی جس کو کہا کہ تیرا خامن اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں، پورا جسم گلا ہوا ہو، زخمی ہو، اور تو اپنی زبان سے سارے جسم کو چاٹ کے اس کے کیڑے صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس بیوی کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ تیرے سامنے دوسری شادی کی بات کرے تو عدالت چلی جا. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات کرے تو عدالت چلی جا. نفسیاتی تشدد، زبانی تشدد، انا للہ و انا الیہ راجعون، معاشی تشدد. دو چار اس نے بیوی نے کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کا سوٹ لے کے دو، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ عدالت جا سکتی ہے کہ اس نے میرے اوپر معاشی تشدد کیا ہے، میرے کپڑے نہیں بنا کے دیتا، معاشی تشدد. بچہ باپ سے کہے کہ مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، باپ نہیں لے کے دے سکتا، تو وہ بچہ عدالت جا سکتا ہے باپ کے خلاف کہ یہ باپ میرے اوپر معاشی تشدد کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ رشتے تھے جن کو اللہ کے قرآن نے تقدس دیا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدس دیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی معاشرے جب بانجھ ہوتے ہیں، جب زوال کا شکار ہوتے ہیں، فطری طور پر بانجھ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے دانشور اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتیں تو وہ نازک آبگینے ہیں. اللہ اکبر. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر فرمایا وانا خیرکم لأہلہ، میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. اللہ. ہودج رکھنے کے لگے صحابہ، تو چونکہ وہاں اس وقت رواج تھا، یہ ڈولی ٹائپ ہودج بنا ہوتا تھا، اس میں ازواج مطہرات بیٹھ جاتی تھی، ان کو اٹھا کے وہ اوپر رکھتے تھے، تو تیزی سے اٹھانے لگے. سبحان اللہ. تو رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفقا بالقواریر، میرے صحابہ آرام سے پکڑو، یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں. رفقا بالقواریر، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان نازک آبگینوں کو ہم نے کیا کر دیا، ہمیں کس کی نظر لگ گئی. لہذا جو بے ہوش ہے وہ ہوش کے ناخن لے لے، جو بے علم ہے وہ اپنی معلومات حاصل کر لے، اور جس کو ابھی تک یہ
بے فکری ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، وہ فکر کر لے، اب اپنے خاندان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ان رشتوں کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے تو کسی ٹی وی پروگرام میں بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ مجھے اس معاشرے کو، ابھی یہ جتنا مرضی کیا گزرا معاشرہ ہے، مجھے اللہ کے فضل سے اس سے نا امیدی نہیں ہے۔ یہ معاشرہ ایک بے دین سے بے دین گھر بھی ہو، اللہ کے فضل سے ان روایتوں سے جڑا ہوا معاشرہ، اور ہم انشاءاللہ اب اس کو پورے شعور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے اس بل کا مقابلہ کریں۔ اور جب ہم جڑ جائیں، ہم طے کر لیں، ہم ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہر روایت کو قائم رکھنا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے اس کا مقابلہ کرنا ہے ڈٹ کے، تو پھر مشرق و مغرب مل جائیں، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو عقیدہ سکھایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا کہ بیٹے، ساری دنیا تیرے خلاف اکٹھی ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں اور آپ آج اس ایمان کی ریوائیول کر کے، اس ایمان کا احیاء کر کے اپنے گھروں کا ماحول سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔